زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر کسی دین سے تمہیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ خدمت خلق صرف خوشنودی خدا کے لیے کرو۔ حلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ روح کے لیے اس کے بڑھ کے کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور کالے سے سفید ہو گئی، مگر تو کالے کا کالا ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں کا خون ہوتا ہے۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ رات کو سو جانے کے بعد قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتی ہیں۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہی رحمت ہوتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور کمینے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئی۔ خواہش کا سام ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے استا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ کچھ مل جانا، کچھ کھونا، کبھی ہنسنے لگنا، کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا، اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا، اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے جانا، تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا، اور کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اس کا نام زندگی، اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ تمہارا دوست تمہارے دکھ نہیں سہے گا، تمہاری محبت کا دم بڑھنے والا تمہارا درد برداشت نہیں کرے گا، تمہاری بے خوابی کے ایام میں تمہارا رشتہ دار نہیں جاگے گا۔ اپنی آخری نجات کی فکر کرو، اس طرح کے نیکیوں کو اختیار کرو اور گناہوں سے اجتناب کرو، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت روزانہ انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے حالات، حادثات اور واقعات کو حد سے زیادہ اہمیت دو۔ جب تم مالی پریشانیوں اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باعث ٹوٹ کر شکست خوردہ ہو کر بکھر جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہارا مددگار ہے؟ زندگی بھی ایک بس ہے جس کا راستہ بہت طویل، بہت کٹن، بہت دشوار، لیکن پھر بھی خوبصورت ہے۔ کبھی کچھ وقت کے لیے بس دشوار راستے پہ اتار دیتی، راستہ کیسا بھی ہو کٹتا ضرور ہے، کبھی تنہا،
کبھی الجھنوں کے محور میں اور پھر کبھی اپنوں کی سنگت میں۔